ایک اور میدان، ایک اور کھیل، ایک اور گولڈ میڈل فاتح پاکستان۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان کے طاقتور آرم ریسلر عثمان بٹ نے متحدہ عرب امارات کے شہر عجمان میں جاری ایشیائی آرم ریسلنگ چیمپئن شپ میں 58 کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ فائنل میں انہوں نے قازقستان کے حریف کو شکست دے کر یہ تاریخی کارکردگی دکھائی ہے جو پاکستان کا ایشیا کی سطح پر آرم ریسلنگ کا پہلا گولڈ میڈل ہے، اور ایشین آرم ریسلنگ چیمپئن شپ میں ایک گولڈ کے ساتھ 2 سلور میڈل بھی عثمان نے اپنے نام کیے ہیں۔ عثمان بٹ نے بائیں ہاتھ کی 85 کلو گرام کیٹیگری میں طلائی تمغہ جیتا ہے، جبکہ دائیں ہاتھ کی 85 کلو گرام کیٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا ہے۔ دبئی میں ہونے والے آرم ریسلنگ چیمپئن شپ میں جاپان، کرغزستان، تاجکستان اور جارڈن کے کھلاڑیوں کو 85 کلو گرام کیٹیگری میں شکست دی ہے۔ مزید عثمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کی کامیابی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عثمان، بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ شکر اللہ کا، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ عثمان، آرم ریسلنگ ایک ایسا کھیل ہے جو اب زیادہ پاپولر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مقابلے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں، سب سے پہلے کانگریچولیشنز آپ کے میڈلز کے لیے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس چلا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ گیم جو ہے ماشاءاللہ بڑی جلدی سے گرو کر رہی ہے، اور کوئی یہ اتنی لمبی چوڑی گیم نہیں ہے، بس اس میں آپ کو آرم ریسلنگ کی ٹیبل چاہیے ہوتی ہے اور اس میں آپ اپنی طاقت آزما سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے یہ فیڈریشن بنی ہے 2009 سے، آفیشیل پاکستان آرم ریسلنگ فیڈریشن، اس نے اب تک 4 نیشنلز، 12 ایڈیشن فخر پاکستان، 10 پنجاب اور ملٹی چیمپئن شپ کروا چکی ہے، جس کی وجہ سے اس گیم کو مزید فروغ ملا ہے، اور نئی جنریشن جو ہے وہ اس گیم میں آ رہی ہے، تاکہ وہ اپنی جو فیڈریشن نے جو ہے پلیٹ فارم مہیا کیا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اپنا وہ آرم ریسلنگ کر سکے اور پاکستان کے لیے اچھی کارکردگی کر سکے۔ اچھا، پاکستان کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں ہے، اب آپ بھی گئے ہیں، آرم ریسلنگ میں بھی ہمارا لوہا پوری دنیا مان رہی ہے، تو میڈل جیتنے کے لیے آپ کو تیاری کتنی کرنی پڑی، کتنی سخت محنت کرنی پڑی؟ دیکھیں، اس میں تیاری جو ہے تھرو آؤٹ دی ایئر کرتا ہے اسپورٹس مین، لیکن جب کوئی اسپیسیفک ایونٹ ہو اس کے لیے 6 سے 7 مہینے درکار ہوتے ہیں آپ کو اپنی ٹریننگ کرنے کے لیے۔ اس میں آپ کو ڈیفرنٹ اینگلز ٹرین کرنا پڑتے ہیں، کیونکہ آرم ریسلنگ جو ہے ایک ڈیفرنٹ سپورٹ ہے، باڈی بلڈنگ سے یا کسی اور دوسری سپورٹ سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہمیں اپنے جوائنٹس اسٹرونگ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ جوائنٹس کی گیم ہے۔ جوائنٹس کو اسٹرونگ کرنے کے لیے ہمیں مسل ٹریننگ بھی چاہیے ہوتی ہے، تو اس میں جتنی بھی ٹیکنیک ہوتی ہے، لائک ہک ہوگی یا ٹاپ رول ہو گیا، اس کو ہمیں ڈیفرنٹ اکوپمنٹ سے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ رائٹ، تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جتنا طاقتور ہے، جتنا جس کا مسل طاقتور ہے، اتنا ہی اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ویڈیوز میں بھی ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے، آپ کے مقابلوں میں بھی ہمیں یہ دکھائی دیا کہ زیادہ مسلز والے بھی جو ہے ہرانے سے قاصر رہے ہیں۔ یہ جوائنٹ کی گیم آپ بتا رہے ہیں؟ بالکل، یہ جوائنٹس کی گیم ہے، اس میں سائز ڈزنٹ میٹر، کیونکہ آپ کی جتنی اچھی ٹریننگ ہوگی اتنی اچھا آپ اس کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ رائٹ، اچھا سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ یعنی ہم جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستانی یوتھ جو ہے اب اس کھیل کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ اسٹارٹ میں اسکول کالجز میں تو ہر کسی کو شوق ہوتا ہے کہ کوئی بھی بینچ پہ بیٹھ گیا، کینٹین کیفے میں بیٹھ کے پنجہ لگائے، لیکن جب پتہ چلا کہ اس کی 2009 میں باقاعدہ فیڈریشن ہے جو کہ مسٹر کیسر خان صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہاں سے پھر پتہ چلا کہ یہ ایک باقاعدہ سپورٹ ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بھی پاکستان کا نام ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں سے گولڈ میڈلسٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ پھر وہاں سے پروفیشنل کیریئر جو ہے میں نے 2009 میں سٹارٹ کیا، پھر اس کے بعد کمپٹیشن کھیلے، یہ ایک پورا گراس روٹ لیول سے اٹھ کے ڈسٹرکٹ ہے، ڈویژن ہے، یہ پورا کرائٹیریا ہے اس کو نیشنل ٹیم میں جانے کے لیے۔ رائٹ، تو آپ اس سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بھائی بہنوں کے ساتھ کھیلتے تھے، جو آپ عموماً ہمیں نظر آتا ہے فیملیز میں ہوتا ہی ہے یہ کھیل؟ بالکل ایسے ہوتا ہے، یار دوست اکٹھے ہوئے ہیں یا فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوا ہے، وہاں پہ ہر کوئی پنجہ لگانے لگ گیا۔ شروع میں تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ کس نے آپ کو کہا کہ نہیں یہ یو کین ڈو اٹ پروفیشنلی؟ میں نے یوٹیوب پہ اس کو سرچ کیا تھا آرم ریسلنگ کے نام سے، تو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا میں کہ یہ تو دنیا ہی ہو رہا ہے، اس میں باقاعدہ ٹیبل ہے، ڈائمینشنز ہے، رولز ہے، ریگولیشنز ہے، اس کو سب فالو کیا جاتا ہے۔ تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی کوہنی رکھنے کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ ایک رول ہوتا ہے؟ بالکل، اس کی جو پراپر ٹیبل ہوتی ہے اس میں ایلبو پیڈ بھی ہوتا ہے، پننگ پیڈ بھی ہوتا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے پیک ہوتا ہے جو پکڑنا ہوتا ہے۔ ایلبو پیڈ اگر ہم اس کی ایلبو جو پیڈ ہے اس پہ ہم صرف ڈریگ کر سکتے ہیں، اگر اس پہ ہماری ایلبو اٹھتی ہے یا ایلبو نیچے جاتی ہے
تو وہ فاؤل کنسیڈر ہوتا ہے. یہاں پہ تو عموماً کھیلتے ہوئے اکثر ایلبو جو ہے نا ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو مستقل طور پر اس پیڈ پر رکھنی ہوتی ہے. ہاں بالکل, ویسے اگر ہم لوکلی کہیں کینٹین یا کیفے میں کھیل رہے ہوں تو اس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا ایلبو کہاں جا رہی ہے, شولڈر کہاں جا رہا ہے. لیکن جب آپ کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ کھیل رہے ہوں اس میں باقاعدہ ریفریز کھڑے ہوتے ہیں, فرسٹ ریفری ہوتا ہے, سیکنڈ ریفری ہوتا ہے, جو آپ کی ایلبو اور آپ کے پننگ پیڈ کو سارا وہ دیکھ رہا ہے. آپ کے توسط سے پتہ چل گیا, اب تو گراس روٹ لیول پہ بھی جو ہے ایلبوز کو رکھنا ضروری ہوگا. اچھا, لیکن اس میں چانسز آف انجریز تو ہر سپورٹ میں ہوتے ہیں, اس میں انجریز کے چانس بھی ہوتے ہیں. آپ کا شولڈر ہے, کیونکہ جوائنٹس کی گیم ہے, ہلکا سا شولڈر آپ کا ادھر ادھر ہوا تو آپ کو انجری. ویسے دنیا میں جب کوئی دوسرا ملک کا کھلاڑی جیتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اپنی محنت سے جیتا ہے, تو ہمارا پاکستانی کوئی جیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے شاید سامنے والے حریف جو ہیں وہ کمزور آئے ہوں گے. بالکل, تو ایسا آپ کو ہوا؟ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. ایون کہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایک جرنی ہے. اٹس اے لانگ جرنی, 17 ایئرز. تو 2009 سے اب دیکھ لینا 2025, 17 سال کی الحمدللہ محنت ہے کہ وہ کس طرح اس پورے طویل عرصے میں کیا ہرڈلز آئی ہوں گی, کیا چیزیں آئی ہوں گی جس کو فیس کر کے بھی اس اپنے پیشن کو نہیں چھیڑا, بس گیم کو لے کے چلے ہیں. تو دیکھنے والے کو تو یہی ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار سامنے والا ایسے تھا, لیکن جو ٹیبل پہ جب ہاتھ پڑتے پھر پتہ چلتا ہے نا کنڈیشن کا کیا چل رہا ہے. رائٹ, تو ابھی اگر کچھ نوجوان انٹرسٹڈ ہیں اس میں, کچھ ٹیکنیکس چھوٹی موٹی ٹپس ان کو دیں گے؟ بالکل ٹیکنیکس ہے اس میں, ڈفرینٹ اینگلز ہے, یعنی کہ ہک ہے, پھر ٹاپ رول ہے, تو اس میں آپ کی ٹیکنیکس میٹر کرتی ہے, لیکن اوبیسلی جب آپ کے پاور ہوگی تو تبھی ٹیکنیک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ خاص کھانا پڑتا ہے؟ اس میں آپ کو پروٹینز, کاربز, گڈ فیٹس, گڈ کاربز کھانے پڑتے ہیں. آپ کی پراپر ڈائٹ چارٹ ہونا چاہیے آپ کے, اس ٹائم پہ آپ نے یہ کھانا ہے, اس ٹائم پہ آپ نے یہ کھانا ہے, وہ پراپر چارٹ ہونا چاہیے. میں کیونکہ اپنے کچھ بھائی ہیں ان کو بڑا انٹرسٹ ہے, ان کو ہرانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں, تو مجھے بتایا کہ کیا کھایا جائے اور کس طرح سے ٹرین کیا جائے, یعنی اس کے لیے جم بھی ضروری ہوتا ہے؟ بالکل, اس کے لیے جم ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹریننگ جو ہے ویٹ ٹریننگ تو مدر آف آل سپورٹس, آپ جب تک ویٹ ٹریننگ نہیں کریں گے تب تک آپ کے مسل اسٹرانگ نہیں ہوگے, اسٹرینتھ نہیں آئے گی, تو اس کے لیے جم لازمی ہے. جم لازمی ہے, تو جم میں کوئی خاص گیمز یا جس طرح سے باقی باڈی بلڈنگ کے لیے؟ نہیں بالکل, اس کی بالکل ڈفرینٹ سپورٹس ہے یہ, تو اس میں ڈفرینٹ اینگلز ہے اس کے, ہمیں جوائنٹس ٹرین کرنا پڑتے ہیں, اس کے پولیس کے ڈمبلز کے ساتھ اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے, تو یہ ڈفرینٹ اس کے اینگلز ہے. اوکے, چلیے میں وہ بھی آپ سے پوچھوں گا, لیکن ابھی مجھے بتائیں کہ کچھ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ آرم ریسلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ جو کھلاڑی ہیں وہ اپنے جو ریسٹ ہے اس کو ٹویسٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا نا, وہ دوسرے پہ حاوی رہنے کے لیے. بالکل ایسے ہی. کیا یہ الاؤڈ ہوتا ہے؟ یہ بالکل الاؤ, یہ ٹیکنیک ہے نا. دیکھیں آپ اسٹارٹ میں جب آپ کی ریسٹ تو سیدھی ہوگی, جب گو ہوگا تو چاہے آپ ٹویسٹ کریں یا فلوپ کریں یا اس کو رول کریں, یہ ٹیکنیکس ہیں, اس سے آپ زیر کر سکتے ہیں, چت کر سکتے ہیں سامنے. اچھا, سب سے ٹف ٹائم کس نے دیا آپ کو مقابلوں میں؟ سب سے ٹف ٹائم جو ہے پاکستان میں کہ باہر جو ہے وہ قزاقستان کی جو ٹیم ہے وہ زیادہ ٹف ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں قزاقستان کی جو یہ مدر گیم ہے, ان کی نیشنل گیم ہے, تو وہ ان کا اب 5 سال سے لے کے بچہ ٹریننگ سٹارٹ کر دیتا ہے, تو پھر ان کا وہ جونیئر, سب جونیئر, اس سٹارٹ سے نا اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کو نیچرل ایج بھی ہوتا ہے اس میں, ان کی بناوٹ اس طرح سے ہوتی ہے, ان کی جو ہے نا لینتھ آف دا آرم یا پھر ان کا جو ہینڈ مسلز ہیں, کچھ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں نا جب آپ بچے کو 5 سال یا 8 سال کی عمر کے بچے کو آپ ٹرین کرنا شروع کر دیں گے تو اوبیسلی وہ پھر اس میں ڈھے گا, وہ پھر باڈی, اس کے مسلز اسی طریقے سے ٹرین ہوتے ہیں, تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے. اور کچھ نیچرل بھی گاڈ کی جو ہاتھ بھاری ہونے کا کہتے ہیں اکثر, یہاں پہ پاکستان میں تو بہت ذکر ہوتا ہے نا کہ بہت بھاری ہاتھ ہے اس کا. یہ بھاری ہاتھ والے بھی ایسے گرتے ہوئے دیکھے ہیں, اور لائٹ ویٹ والے بھی ان کو جیتتے ہوئے دیکھا ہے. یہ آپ بس آپ کی ٹریننگ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, کہ آپ کی ٹریننگ کتنی اچھی ہے. فنڈنگ کا بتائیں, فنڈنگ کس نے کی اور کس طرح سے گئے آپ؟ فنڈنگ جو ہے ویسے اوور آل تو میں فنڈنگ کوئی نہیں ہے, جو پلیئر ہے اپنا سیلف پہ جاتا ہے, لیکن ابھی جو عجمان گیا تھا ایشین چیمپئن شپ کھیلنے, فیڈریشن نے بہت سپورٹ کی, اور اس میں آفیشیل سپورٹ مطلب ہر قسم کی آپ سپورٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کی سپورٹ نہیں تھی. آفیشیل سپورٹ تو ظاہر سی بات ہے, ویزا لگانا دینا یہ وہ سارے ڈاکومنٹس میں انہوں نے ہیلپ کی, لیکن فائنینشلی سپورٹ اس طرح سے. تو آپ آرم ریسلنگ کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں. جاب کرتے ہیں, رائٹ. اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ کبھی گیو اپ نہ کریں, جس مقصد پہ چاہ رہے ہیں اس کو
لے کے چلے, اپنا پیشن ہے اس کو بالکل نہ چھوڑیں آپ. بالکل, میں تو ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں, کنسسٹنسی از دا کی. آپ مسلسل اس کام کو لگے رہیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی مدد بھی آتی ہے. بالکل, جو تسلسل ہے وہی کنجی ہے. بالکل ایسا. بہت بہت شکریہ عثمان ہم سے بات کرنے کے لیے. عثمان بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آرم ریسلر, 2 گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں, 1 سلور میڈل لے کر آئے ہیں, تو ان کا اسٹوڈیوز میں آنے کا بھی بہت شکریہ اور میڈلز لانے کا بھی بہت شکریہ. ہم بریک پر جائیں گے.